اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر ثابت حسین خان آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو میرے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہوں گے کہ بنیادی طور پہ میں سائیکیٹرسٹ ہوں، سائیکو تھراپسٹ ہوں، پامسٹ ہوں، اور بہت سے میرے دوست ایسے ہیں وہ ابھی میرے حلقۂ احباب میں شامل ہوئے، زیادہ اثر نہیں گزرا تو ان کے علم میں یہ بات شاید نہیں ہوگی۔ اکیڈمک ویڈیوز بنائی ہیں، بہت کم بنائی ہیں، پیورلی سائیکولوجیکل ایلیمنٹس پہ لکھا ہے لیکن کم لکھا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا رہا ہوں بہت شروع سے، یوں سمجھ لیجیے جب سے شعور اللہ تعالیٰ نے دیا، کہ جتنے بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس ہیں، نفسیاتی بیماریاں، ذہنی امراض، ان سب کا تعلق کہیں نہ کہیں ہمارے اندر جو ایک نفس چھپا ہوا ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، آپ اس کو اگر تھوڑا سا ڈائیورسفائی کر کے دیکھیں تو اس میں آپ روح کہہ لیجیے اس کو، آپ اس کو یہ کہہ لیجیے کہ اگر انگریزی میں ہم کچھ لفظ یوز کریں تو سول یا اسپرٹ یا انٹیوشن یا گٹ یا ایموشنل لاجک کہہ لیجیے، یہ واٹ ایور، دیر آر سو مینی ورڈس رائٹ ناؤ، اور دنیا بھر میں بہت سارے لوگ ان لفظوں کو، ان اصطلاحات کو استعمال کر رہے ہیں۔ بات سیدھی سی یہ ہے، آپ نے یہ محاورہ سنا ہوگا کہ کال روز بائی اینی نیم اٹ وڈ اسمیل ایز اٹ از، گلاب کے پھول کو کسی بھی نام سے پکاریں تو اس کی خوشبو گلاب کی دینی ہے۔ اس میں جیسے ایک وجہ تو میں نے یہ بتائی، اور دوسری وجہ یہ کہ اگین شروع سے ہی میرا کانسیپٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس فیلڈ میں مجھے انٹر کروایا ہے تو شروع سے ہی اشفاق احمد صاحب سے جو نسبت رہی، عقیدت رہی یا ارادت مندی رہی یا ان سے جو سیکھنے کا موقع ملا، تو ایک دفعہ خط انہوں نے میرے خط کے جواب میں بھیجا تھا مجھے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب پہلے سائن ہوتے تھے، اب یہ ڈیوٹی سائیکیٹرسٹ کو دے دی گئی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ انسان کے اندر کا رولہ جو ہے اس کو نپٹانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس عام طور پہ جو لوگ آتے ہیں وہ نفسیاتی امراض کے سیویرٹی کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ بہت سارے امراض ہیں، ہم ان کو ڈیبیٹ میں نہیں لے کر آئیں گے۔ سائیکیٹرسٹ ایک ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کے بعد اس نے اسپیشلائزیشن حاصل کی ہوتی ہے سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، دواؤں کے حوالے سے اور دوسرے طریقے ہیں، تو وہ اس کو ادویات تجویز کر دیتا ہے، کچھ عرصے مریض دوا کھاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے، اپنے کام کاج کرنے لگتا ہے۔ بہت سے مریضوں کی ادویات چھوٹ جاتی ہیں، کچھ مریضوں کی ادویات جاری رہتی ہیں، بظاہر بیماری کنٹرول میں آ جاتی ہے، جیسے کسی کو جیسے کسی کو ٹائیفائڈ ہو گیا، ملیریا ہو گیا، اس کا علاج ہو گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ نفسیات کے علم میں، نفسیات کی فیلڈ کے اندر جو ایشو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ پہلی بات، جو لوگ نفسیاتی امراض کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو میری اپنی اب تک کی اسٹڈی رہی 30-35 سال کی، تو وہ یہ ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی روحانی فیکٹر ایسا شامل ہوتا ہے، اسپریچول فیکٹر ایسا شامل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آدمی، وہ خاتون، وہ شخص ایک نفسیاتی عارضے کا شکار ہوتا ہے۔ ہم بحیثیت ڈاکٹر، بحیثیت سائیکیٹرسٹ اس کو دوا دے کر اس کے جو سمپٹمس ہیں، اس کے علامات ہیں، اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور دفعہ ختم کر لیتے ہیں، لیکن ہم اس کے اندر کا جو رولہ ہے وہ ہم نہیں مٹا پاتے۔ اس کے لیے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، سائیکو تھراپیز کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سے لوگ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں کر رہے ہوتے۔ اس کی بھی دو وجوہات ہیں، ایک تو سائیکیٹرسٹ جو ہیں ان کے اوپر لوڈ اتنا ہے کہ وہ نہیں ٹائم دے سکتے، اس میں ایک لمبا وقت چاہیے ہوتا ہے گفتگو کے لیے، اور دوسرا المیہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ابھی تک ان چیزوں کا شعور نہیں ہے کوئی، کہ ہم نے بیٹھ کے باتیں کرنی ہیں اور باتوں سے بھی مسئلوں کا حل ہو سکتا ہے۔ ہمیں ہر دوسری فیلڈ کی طرح سے کوئک رزلٹ چاہیے،
کہ ہمیں فوراً بس نتیجہ نکل جائے. میرا 25 سال کا مسئلہ جو ہے میں جاؤں سائیکیٹرسٹ کے پاس یا سائیکو تھراپسٹ کے پاس، وہ 25 منٹ کے اندر اس کو دودھ میں سے بال کی طرح نکال کے پھینک دے اور بس میری زندگی پہ ہنستے کھیلتے جیسے ہوتی ہے ویسی ہونے لگی. تو دیٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل. اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں ایون میریکلز کانٹ ہیلپ اس. اٹ نیڈس ٹائم، لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے باتوں کے لیے، مختلف چیزوں کو نکالنے کے لیے. بہت سی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کئی مہینوں کے لمبے سیشنز کے بعد، کئی گھنٹوں کے 50 60 70 80 گھنٹوں کے بعد ہم جا کے روٹ کاز تک پہنچ پاتے ہیں کہ اس شخص کے اندر جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، جن پرابلم کا وہ شکار ہوا انٹرپرسنل یا انٹرا پرسنل، یا جس کی وجہ سے اس میں یہ ایلیمنٹس پیدا ہوئے، تو اس کے پیچھے روٹ کاز کیا تھی، وہ اس کی سوئیاں جا کر بچپن میں کہاں پہ جوڑ رہی تھی. تو اس میں یہ سب چیزیں سمجھنے کے لیے، پھر سمجھانے کے لیے اب مجھے نہیں لگتا کہ کسی میں کوئی ہمت ہے یا کوئی اس اسپیکٹ سے سوچتا ہے یا محنت کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت میری پوسٹ پہ کچھ کتابیں میری ڈسپلے میں نظر آ رہی ہیں. 1990 سے جب سے لکھنا شروع کیا، 2022 آف اینڈ آن لکھتا رہا، اور اس میں کوشش یہی رہی کہ میں پرائمری پریونشن پہ جاؤں. ٹرشری پریونشن پہ جو ہے میری فیلڈ وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن ساتھ ساتھ ملٹی ٹاسکنگ کے اندر پرائمری پریونشن مینس کہ ہم لوگوں کو مریض ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں. سیکنڈری پریونشن تو یہ کہ چلو مرض شروع ہو گیا تو اب آپ اس کو تھوڑا سا احتیاط کریں، اور ٹرشری پریونشن یہ کہ اب مرض اسٹیبلش ہو گیا ہے تو اب آپ کو اس کا علاج کرنا ہے. 99% اپروچ پاکستان میں انفارچونیٹلی یہی ہے، اور دوسرے ملکوں میں بھی شاید یہ صورتحال ہو، لیکن میں جس پر ذکر کروں گا وہ پاکستان کا خاص طور پہ کہ اس میں یہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے. اس پہ بہت سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں. اکنامک کنڈیشن ہے لوگوں کی، وقت نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اور یہ سب چیزیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں مریض کو بھی، اور سائیکیٹرسٹ کو بھی، اور سائیکو تھراپسٹ کو بھی. اینی وے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں مختلف نو ٹاپکس، مختلف نو سبجیکٹس پہ کالمس لکھے، مضامین لکھے، اور وہ سائیکو سوشل اسپریچول میں اس میں ماڈل قرار دوں گا کہ جس کے اندر ہم اپنے انفرادی مسائل کو کیسے اپنی باتوں سے، ان چیزوں سے ہم اپنی زندگی میں کیسے چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لا کر بہتری لا سکتے ہیں، اور بہتری لا کر ہم اپنی زندگی کو پیسفل بنا سکتے ہیں. تو اس میں پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے کہ کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہوتا. اللہ کے نبیوں کے علاوہ اللہ نے آج تک کسی کو بھی مکمل نہیں پیدا کیا، اور اسی طرح سے کسی بھی شخص کی تمام تر خواہشات اور آرزوئیں کبھی پوری نہیں ہوتی. کسی بھی طرح کا کوئی بھی جذباتی اور نفسیاتی مسئلہ شروع ہوتا ہے جب ہماری توقعات پوری نہیں ہوتی، اور ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ چاہیے تھا، ہمیں وہ چاہیے تھا، اور وہ ہمیں نہیں مل پایا. اور یہ پروسیس بچپن سے شروع ہوتا ہے. اب اس میں ماں باپ کی محبت ہو، بہن بھائیوں کا پیار ہو، دوستوں کی رفاقت ہو، واٹ ایور، یا میٹیریلسٹک چیزیں، بہت ساری چیزیں. لیکن پرابلم یہ آتا ہے کہ یہ سب چیزیں آہستہ 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 وقت کے ساتھ ساتھ جب جمع ہوتی ہیں، اور جمع ہو کے جب وہ ایک طرح کا اندر سے بام پھٹتا ہے، تو پھر بہت ساری علامات ہمارے سائیکیٹرک ڈس آرڈرز کی ڈیولپ ہونے لگتی ہیں. تو اس کے لیے میری خواہش ہے انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی، کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے لے کے چلیں کہ بچے جو ہیں ہمارے، وہ ابھی سے یا تو ان کے اندر سینس آف سیٹسفیکشن وہ ڈیولپ ہو، اور اگر وہ سینس آف سیٹسفیکشن نہیں ڈیولپ ہو پاتا تو اس کے نتیجے میں دوسرا جو چیپٹر ہے وہ ہم کنٹینشن کا ان کو سکھائیں، قناعت کا سکھائیں کہ جو ہے جیسا ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. مشکل کام ہے، مشکل مرحلہ ہے، لیکن پرابلم یہ آتا ہے کہ بحیثیت بڑے ہونے کے ناطے ہم اپنے بچوں کو، خاص طور پہ آج کل کے عہد میں، یہ عہد 1980 90 میں شاید اتنا نہیں تھا جتنا اب ہو گیا ہے، لیکن
یہ جو چیزیں ہیں وہ سب چیزیں اب اس حد تک ہو گئی ہیں کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ بچے کے منہ سے کچھ نکلا نہیں اور ہم اس کی خواہشات پوری کر دیں، تو نتیجتاً بچہ جو ہے اس کی توقعات بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور وہ توقعات جب بڑھتی ہیں تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرنے لگتا ہے کہ جو اس کا گارڈین ہے، وہ ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، جو اس سے بڑا ہے، اس کے منہ سے جب بھی کچھ نکلے گا تو وہ ہر فوراً اس کے سامنے وہ چیز آ جائے گی۔ تو اس میں پہلی بات تو کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ ہم اس کی چیزوں کو تھوڑا سا پریزنٹ کریں، پریزنٹ سے مراد تھوڑی دیر کے لیے اس کو روک کے رکھیں ایک، اور اگر وہ 10 روپے مانگ رہا ہے تو اس کو 10 کی جگہ 5 روپے دے کر اس کو یوز ٹو کیا جائے کہ نہیں، کہ رائٹ ناؤ آپ اس کے کیپیبل ہیں 5 روپے کے، یہ آپ کو مثالت بتا رہا ہوں، یعنی آپ سے اگر وہ کوئی چیز بھی مانگ رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کے اندر تھوڑا 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 سیٹل کر کے اس کو پرووائڈ کریں، کیونکہ اگر آپ اس کو ٹوٹل پروویژن دیں گے تو اگلی دفعہ وہ آپ سے 10 کی جگہ 100 روپے کا تقاضا کرے گا، تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے، یہ بشری نفسیاتی انسانی فطری کمزوری ہے جس کا ذکر قرآن میں وضاحت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ ہمارے اندر فطرت کی طرف سے پرائمری نیچر کی طرف سے لالچ بھی رکھ دیا گیا ہے، بے صبرا پن بھی رکھ دیا گیا ہے، اور خود غرضی بھی رکھ دی گئی ہے، تو یہ سارے فیکٹرز مل جل کر ہمیں آگے چل کر 10 سال بعد 20 سال بعد ان ایشوز کی طرف لے کر جاتے ہیں جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمارے کیئر ٹیکرز ہم سے دور ہو چکے ہوتے ہیں یا وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ ہماری ہر خواہش کو پورا کر سکیں، اور اس وقت پھر پرابلمس ملٹیپلائی ہونے لگتے ہیں، اور اس ملٹیپلیکیشن کے نتیجے میں پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری خواہش پوری نہیں ہوتی تو ہم غم کا شکار ہوتے ہیں، ہم غصے کا شکار ہوتے ہیں، ہمارے دل میں ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کر جیلسی پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، اور یہ وہ سارے روحانی نفسی ایشوز ہیں جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے، اور یہ ایشوز پہلے ڈیولپ ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایسا شخص پھر آہستہ 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 نفسیاتی عارضے کی طرف چلا جاتا ہے۔ کسی اور ویڈیو میں ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ یہ جو بیسک روحانی ایشوز ہیں یا ہماری روحانی کمزوریاں ہیں، اسپریچول ویکنیسز ہیں ہماری پرسنالٹی کی، سائیکی کی، اور تھرو آؤٹ دا ورلڈ، یہ اس پہ ضروری نہیں کہ پاکستان کے اندر ہی ایسا ہے، ہر ملک کا ہر آدمی انہی بیسک چیزوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور انہی بیسک چیزوں کے ساتھ اس نے پڑھنا ہے، تو وہ ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا ڈیفینیٹلی سائیکولوجیکلی اور ٹیکنیکلی اور لاجیکلی اٹس اے بٹ ڈیفیکلٹ۔ ان سب چیزوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، سائیکو تھراپیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو ایک نام اگر میں دوں اپنی طرف سے، یہ ویڈیو جو ہے اس کو بنانے کا خیال مجھے آیا تھا، ایک صاحب نے ابھی ریسنٹلی میرے پیج پہ سوال پوچھا تھا کہ پرسنالٹی گرومنگ کیا ہے اور آپ کیسے کر رہے ہوتے ہیں، تو حسب عادت کافی دیر سے اس کا جواب دیا میں نے تھوڑا سا ٹویٹ کر کے، اور اس کے بعد اس کا اگلا سوال آ گیا کہ پرسنالٹی گرومنگ آپ کے پاس کیا ٹیکنکس ہیں، کیا میتھڈس ہیں، تو بیسیکلی جب پرسنالٹی گرومنگ کا ہم نام لیتے ہیں تو اس میں یہی ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں، خود آگہی سے ہم کام شروع کرتے ہیں، اور آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم خود سے نہیں سمجھ پاتے، نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمیں ٹریننگ نہیں دی گئی بچپن سے، کہ ہم نے کتابیں پڑھیں یا ہم لوگوں سے ملیں یا ایکسپیرینسز کریں یا ٹریول کریں، تو ہر ایک کے پاس اتنے مسائل نہیں ہوتے، ہر ایک کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، تو وہ اس ایٹیٹیوڈ اور ایپٹیوڈ کے ساتھ وہ ہر چیز کو فالو نہیں کر پاتا، تو کاؤنسلنگ آپ اس کو کہہ لیجیے، گفتگو کہہ لیجیے، مشاورت کہہ لیجیے، یہ اس لیے ہماری زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر ہم ایک دوسرے کے جو انٹرنل ایشوز ہیں، کانفلکٹس ہیں، کمپلیکسز ہیں، کانٹے جو ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے باریک بینی سے دیکھ کر ان کو دور کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کوشش کر کے ایسا ایک پلان لائف کے لیے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے جو میچ کر رہا ہو ہماری شخصیت سے بھی، ہمارے انوائرمنٹ سے بھی، اور ہمارے وسائل سے بھی۔
तो जब ऐसा कोई प्लान हो बन जाए जिसमें मैचिंग आ जाए, अलाइनमेंट आ जाए, तो फ्रिक्शंस कम हो जाती हैं, फ्रिक्शंस कम हो जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती हैं। फिर एक्सपेक्टेशन जब कम हो जाती हैं तो जो उसके रिएक्शन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो उसके नतीजे में हमारी ज़िंदगी अंदर से पीसफुल होने लगती है, सुकून आ जाता है। फिर हमें तन्हाई में भी सुकून मिल रहा होता है, फिर हमें किताब पढ़ने में भी सुकून मिल रहा होता है, फिर हमें कोई अच्छी सी खूबसूरत मूवी देखने में भी सुकून मिल रहा होता है, फिर इसी तरह से हमें एक लंबी वॉक करने में भी सुकून मिल रहा होता है, इसी तरह से हमें नेचर के पास आने जाने, सफ़र करने, सयाहत करने में भी सुकून मिल रहा होता है, बच्चों के साथ खेलने में भी सुकून मिल रहा होता है। फिर हम अपनी तमाम तर जो टेंशन हैं, हमारे तमाम स्ट्रेस हैं, हम उनको ईज़िली हैंडल कर सकते हैं कि हम उनको वक्ती तौर पे असाइड कैसे रख सकें। ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उस वक्त एक एक तरफ रख सकते हैं, ताकि हम एक तरफ रख के अपने आप को रिवाइव करके, रीजनरेट करके, रिवाइटलाइज करके हम दोबारा से ज़िंदगी में अपने स्टेप उठाएँ। तो ये वीडियो अभी ज़ाहिर है कि मैं इसके साथ साथ वक्त भी देख रहा हूँ, तवालत पकड़ रही है। ये तो चीज़ ऐसी है कि इस पे अगर गुफ्तगू करता रहे आदमी तो काफ़ी लंबी चली जाएगी। तो एनीवे कुछ बेसिक चीज़ें जो इस वक्त समझ में आ रही थी, जिनका ख्याल अल्लाह ताला ने दिल में डाला, वो मैंने आपसे शेयर की। और आज की कल के जो इंतहाई पुरइंतशार माहौल में, जिसमें हर शख्स कोशिश कर रहा है, जानबूझ के कोशिश कर रहा है, शऊरी कोशिश कर रहा है कि वो अपना, अपने घर का और अपने अंदर का सुकून खुद से ख़त्म कर ले। मेरी जो मेरा इशारा जो है वो डेफिनेटली कि हम लोग अपने वक्त का बहुत ज़्यादा हिस्सा उस तरह की चीज़ों को देखने, पढ़ने या सुनने में ज़ाया कर रहे हैं जिन पे हमारा कोई इख्तियार नहीं है, और जिन चीज़ों पे हमारा कोई इख्तियार ना है और ना हो सकता है, तो मेरे ख़्याल में ये कोई दानिशमंदी नहीं है। कोशिश कीजिए, आप सिर्फ़ ये देखें कि आप अपनी ज़ात के अंदर पॉज़िटिविटी कैसे डेवलप कर सकते हैं। नंबर 2, आपसे मुंसलिक जो लोग हैं उनके लिए आप क्या-क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर 3, जो लोग आपसे राब्ते में आते हैं उन तक आप क्या मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इन 3 कामों पे ही फोकस कर लें तो आई थिंक आपकी दुनिया भी संवरती रहेगी, और आखिरत तो फिर उसके अंदर अजर है इन सारी चीज़ों का। इसी नेक नियति, इसी दुआ, इसी तमन्ना, इसी आरज़ू, इसी ख्वाहिश के साथ ये वीडियो मैं इख्तिताम पे लेकर आ रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला जब भी दिल चाहा मेरा, और जब भी अल्लाह ताला ने इस चीज़ का दिल में इरादा डाल दिया और हिम्मत दी, तो फिर कुछ इससे मिलती जुलती बातें हम दोबारा कर लेंगे। मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात पर कि डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आज की गुफ्तगू से आपको स्ट्राइक किया होगा, और अगर उनमें से कोई एक नुक्ता भी अगर आपकी ज़िंदगी के किसी एक तारीख कोशिश में रोशनी फैलाने में कामयाब हो गया, तो आई थिंक इट्स फ्रूटफुल। और मेरी दरख्वास्त यही है कि आप अगर इस वीडियो को फ्रूटफुल समझते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि इसको अपने और भाइयों, अपनी और बहनों तक भी पहुँचाएँ, ताकि हो सकता है कि उनको भी कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा पहुँचे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आप सबके लिए दुआ को डॉक्टर साबिर।